میرے پاس جو بھی زندگی باقی بچی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد میں گزرے گی، پاکستان کے دفاع میں گزرے گی۔ یہ پھنس گیا۔ افسوسناک خبر خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں جو حقانیہ مدرسہ تھا، جامع مسجد حقانیہ، اس میں خودکش دھماکہ نماز جمعہ میں ہوا ہے۔ ابھی ہم نے بہت ڈیوٹی کرنی ہے، اس امت کی حفاظت کرنے والا ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آ رہا کوئی، جس میں نائب محتمم حامد الحق جو سابق MNA بھی ہیں اور مولانا سمیع الحق کے بیٹے ہیں، وہ بیچ میں شہید ہو گئے ہیں، اور ساتھ 6 افراد کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ شہید ہیں، درجنوں بیچ میں زخمی ہیں۔ اب اس پر اگر کسی کو اعتراض ہے تو 100 دفعہ اعتراض کرے، آخر اللہ نے جہنم کو بھرنا ہے کچھ لوگوں سے۔ اور جو کچھ آگے سعادتیں آپ نے لکھی ہیں، ہماری درخواست ہے کہ جب وہ آپ اس امت کو وہ تحفے عطا کریں تو ہمیں اس کا حصہ بنانا۔ ہماری خواہش ہے کہ دہلی کی جامعہ مسجد میں ایک دفعہ جمعے کی نماز پڑھیں، ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں، اور پھر یہاں سے پلٹیں تو شام میں جا کے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائیں۔ ہم ایک ایسے دور میں بس رہے ہیں کہ جب یہ پوری مسلمان امت غلامی کے دور سے گزر رہی ہے، ذلت اور رسوائی کے دور سے گزر رہی ہے۔ نمسکار دوستوں، میں ہوں سوربھ، ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ دوستوں، لال ٹوپی بہت دن بعد حاضر ہوا ہے، لیکن ایک خواہش کے ساتھ حاضر ہوا ہے کہ بھائی بھارت جائیں گے، جہاد کریں گے، وہاں سے ان کے گورنمنٹ کو گھسیٹ کر کے لائیں گے زنجیروں میں باندھ کر کے، اور پھر جا کے اسرائیل میں جا کے وہاں پہ تباہی مچایا جائے گا۔ لیکن بھائی یہ خواہش کتنی پوری ہوگی وہ نہیں ہوگی وہ تو الگ بات ہے، اور ایسے بھی لال ٹوپی بھائی اپنا خود بیان کے مطابق 61 سال کا ہو چکا ہے، تو بچا کچھ عمر اب ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں حالات پڑے اور انڈیا جیل کا کھانا کھانا پڑے، تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور اگر ویڈیو چلے گا تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دیجیے گا، چینل پر نہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولے تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں ویڈیو کے میں۔ نماز جمعہ میں یہ خودکش دھماکہ ہوا ہے، تو انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ ایک بار پھر جو ہے وہ ایک بڑی شخصیت کو ٹارگٹ کیا گیا مسجد کے اندر، اور ان کو جو ہے شہید کیا گیا ہے۔ شدید زخمی تھے، اب بتایا جا رہا ہے کہ شہید ہو گئے ہیں، اور ساتھ 6 اہلکار جو نمازی تھے وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، درجنوں بیچ میں زخمی ہیں، تعداد بڑھ سکتی ہے۔ اب یہاں پہ دوبارہ مسجد کے اندر حیران کن ہے کہ مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتے، اور مسجد میں نمازیوں کو شہید کرنا، بے گناہ لوگوں کو مارنا، یہ کہاں کی مسلمانی ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ خیبر پختونخوا ناظرین جو شدت پسندوں کا گڑھ بن گیا ہے، جنوبی اضلاع مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں ہے۔ اس بار جو ہے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو اکوڑا خٹک ضلع نوشہرہ میں حقانیہ جو مدرسہ ہے، دارالعلوم ہے، اس میں جو ہوا ہے۔ ہم جس بر صغیر کے پاک و ہند کے جو ہم مسلمان ہیں، ہمارا بھی یہی المیہ ہے کہ انگریزوں کی غلامی کے بعد اور ظاہری طور پر پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد بھی ابھی بھی ہم ذہنی اور فکری نظریاتی طور پر غلام ہیں۔ ہم نے مرد آزاد دیکھا ہی نہیں ہے۔ عام آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کیوں زید حامد پوری دنیا کے کفر سے ٹکراتا ہے جا کے، کیوں یہ اپنی جان، مال، عزت، اولاد کی فکر نہیں کرتا، دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں سے لے کے تمام دہشت گرد طاقتوں کے خلاف اتنا کھل کر کیوں بات کرتا ہے۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ میری جوانی 20-22 سال عمر تھی کہ جب میں افغانستان چلا گیا تھا، اس وقت مجھے کون پیسے دے رہا تھا افغانستان؟ زیادہ سے یہی الزام لگائیں گے کہ پیسوں کے لیے کرتے ہیں۔ اپنے پورے خاندان، اپنے بچوں، اپنے والد، اس وقت تو میری شادی نہیں تھی، بچے والدین تھے، ان کو چھوڑ کر میں افغانستان چلا گیا۔ ایک عالمی طاقت سوویت یونین جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، اس کے خلاف لڑنے کے لیے مجھے کس نے بھیجا تھا؟ اس کے بعد جو میری ساری زندگی کا مشن ہے، جو سب کے سامنے ہے، کوئی چھپی بات نہیں ہے، جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں وہی میری زندگی کا مقصد اور مشن ہے۔ کہتے ہیں یہ غزوہ ہند کرنا چاہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے سیدی رسول اللہ کی ان احادیث پہ جو آپ نے غزوہ ہند کے متعلق فرمائی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس سعادت کا حصہ ملے اور میں غزوہ ہند میں شامل ہوں۔ یہ الزام ہے میرے اوپر، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بیت المقدس شریف آزاد کرانا چاہتا ہے۔ یہ الزام ہے یا ایک مومن کے سر کا تاج ہے؟ یہ جناب کا ایک ری لانچ ہوا ہے، آپ کو بتا دیں، یہ دوبارہ سے ایک پہلا جو ان کا 1.0 والا لانچ تھا وہ تو کچھ نہیں ہو سکا اس کا۔ اس کے بعد ان کی صرف یہ ویڈیوز آئیں کہ اپنے بیک یارڈ میں یا اور جگہوں پہ بندوق لے کے بھاگ رہے ہیں کہ شاید ابھی غزوہ ہند سر پہ چڑھنے لگی ہے، اور میرا خیال ہے سوتے ہوئے بھی بندوق لے کے سوتے ہوں گے، کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے۔ تو اب جو زید حامد کا 2.0 لانچ ہے نا،
وہ کیا گیا ریسنٹلی. ٹھیک ہے, لانچ سے مراد کیا ہوتا ہے وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. بس کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ ہر وقت تیار ہو کے سوئیں. ٹھیک ہے, جوتے پہن کے سونا ہے, کسی بھی وقت صبح گھوڑا ریسیو کرنے آ جائے گا, اس پہ بیٹھ کے نکل جانا ہے آپ نے, جیسے اوبر نہیں منگواتے اسی طرح. اس کی سیریسنس کا لیول کیا ہوگا کہ ایک انسان پاکستان کے اندر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک نیبرنگ کنٹری, کیونکہ دونوں ممالک دراصل نیوکلیئر آرمڈ ہیں, پاکستان بھی ہندوستان بھی, وہاں جا کے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اٹھا کے ڈریگ کر کے یہاں لا کے ہم آگے کیا کوٹ ان کوٹ کہا جا رہا ہے کہ ذبح کریں گے. از دس اے نارمل کنورسیشن ہیپننگ؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا ریالٹی سے کوئی 1% بھی تعلق ہو سکتا ہے؟ مجھ پہ کہتے ہیں یہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرنا چاہتا ہے, جمہوریت اور اشتراکیت اور سامراجیت کے اوپر یقین نہیں رکھتا. صرف اللہ سے ہماری دعا یہ ہے کہ میرے مالک, میری عمر احمد 61 ایئرز ہے. آئی ہیو لیوڈ مائی لائف. پاکستان میں لوگ ریٹائرمنٹ پہ چلے جاتے ہیں 60 کے بعد. آئی ایم 61 رائٹ ناؤ. اور مجھے اس بات کا بہت زور سے احساس ہے کہ میرے پاس اب آگے تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے, اور اس بات کا بہت زور سے احساس ہے کہ سیدی رسول اللہ کی امت بہت تکلیف میں ہے. تو کم از کم جو وقت میرے پاس ہے اس کو تو میں اس ڈیوٹی میں خرچ کروں نا. مجھے نہیں معلوم میرے پاس اب آگے کتنا ٹائم ہے, مگر غزوہ ہند تو اللہ نے ہمیں دروازے پہ دیا ہوا ہے. یہ وہ غزوہ ہے جس کی خواہش صحابہ کرام نے فرمائی. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنا سارا مال قربان کر کے اس غزوے میں شامل ہو جاؤں گا, اور جب میں یہاں سے پلٹوں گا تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پاؤں گا. تو یار اگر ہم اس دور میں پیدا ہو گئے ہیں کہ جب اللہ یہ سعادت ہمیں تحفے میں رکھ کے پیش کر رہا ہے کہ لو تمہارے نصیب میں نے یہ لکھی ہوئی, اس پاکستانی قوم اور اس پاک فوج کے نصیب میں, تو وہ کون سا بد نصیب ہوگا جو اس فیض کو لینے کی خواہش نہ کرے جس کو لینے کی خواہش حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام نے فرمائی تھی. تو پہلا تو یہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکانومی جو آپ کے بارڈر پہ ایگزسٹ کرتی ہے, وہاں جا کے ہم مودی صاحب کو گھسیٹ کے یہاں لے آئیں گے. ٹھیک ہے, پہلا یہ انہوں نے فرمان جاری کیا ہے. اچھا, دوسرا جو پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اس میں یہ تھا کہ ایک تو سولی پہ لٹکا دیا جائے ان کی تمام لیڈرشپ کو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کی. نمبر 2 یہ کہ یہ پی ٹی ایم اور مارنگ بلوچ سے بات کرنا چاہتے ہیں. دوستو, لال ٹوپی نے غزوہ ہند کی شروعات فی الحال تو پاکستان سے کر چکا ہے, کیونکہ دھماکہ وماکہ کروا رہا ہے بھائی. اب تو سننے میں یہی آ رہا ہے, اور یہاں سے اب آگے بڑھے گا بھائی بھارت کی طرف. تو بھارت والے بھائی ہم لوگ تیار ہیں اس کی عزت خاطر داری کرنے کے لیے. باقی انڈین آرمی تو سب سے پہلے خاطر داری کی, بعد میں پتہ نہیں ہم لوگ پہنچیں گے کہ نہیں, لیکن خاطر داری کرنے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو آنا چاہیے, اچھے سے آنا چاہیے, جلدی آنا چاہیے, لیٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایسے بھی بھائی عمر بہت کم بچا ہوا ہے. تو جلدی سے جلدی بھارت کو فتح کرنے کے لیے پہنچ جانا چاہیے. لال ٹوپی کا میرا یہ سجیشن ہے. آپ کی رائے کیا ہے اس ویڈیو پہ؟ اپنی رائے کمنٹ اس میں ضرور سے دیں, اور ابھی تک ویڈیو پہ بنے ہوئے تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دیجیے گا. چینل بنا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولے, تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. ملتے ہیں کسی اگلے نیکسٹ اور مزیدار ٹاپک پہ. تب تک کے لیے جے ہند, جے بھارت.